السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں نوشین طارق. جناب کے پی کے سی ایم سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ NFC ایوارڈ کے اجلاس میں تو شریک ہونے آ چکے ہیں. اب اگلا ان کا جو لایا عمل ہے وہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہے. دیکھنا یہ کہ آج ان کی ملاقات ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، کیونکہ کل تو تمام ٹاک شو میں یہ بات کہہ دی تھی آج بھی ان کی ملاقات نہیں ہوگی. لیکن اس انسائٹس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ مشال یوسفزئی نے ٹویٹ کر کے ایک بار پھر اپنی توپوں کا رخ سلمان اکرم راجہ کی طرف کر دیا ہے. حسن ایوب خان صاحب کی ٹویٹ پر بھی ہم بات کریں گے. اور ان تمام انسائٹس پر بات کرنے کے لیے خود میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس. اللہ کرم، اللہ کا احسان. اللہ کا احسان. اچھا جی، سہیل آفریدی صاحب NFC ایوارڈ میں تو کی تقریب میں تو شرکت کر رہے ہیں، جو ایک اچھی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے گورننس معاملات کو جو ہے وہ سیریسلی ٹیک اپ کر لیا ہے. تو اڈیالہ جانے کا بھی ان کا موڈ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ملاقات ہوگی؟ NFC میں تو وہ شرکت کر کے کوئی احسان تھوڑی کیا انہوں نے. NFC میں تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں پیسے چاہیے، پیسے ان کو چاہیے، یعنی ان کے حقوق وہ ان کو یاد ہیں، اپنے فرائض اپنے وہ ان سے غفلت برت رہے ہیں. وہ بھول چکے ہیں کہ ان کے فرائض بھی کچھ ہیں. بطور چیف منسٹر خیبر پختونخوا جب وفاق سے آپ پیسے لینے کا مطالبہ کر سکتے ہیں تو پھر وفاق نے جو آپ کو کہا ہے وہ آپ کے اوپر اوبلیگیٹری ہے، وہ آپ کی اوبلیگیشن ہے، وہ آپ نے کرنا ہے. اور وہ کام کرنے سے یہ جناب آگے سے کتراتے ہیں. وہاں سے جناب رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی دھمکاتے ہیں، کبھی جناب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، لیکن مفروروں کو ساتھ کھڑا کر کے دھمکیاں لگاتے ہیں. جو عملہ ہے اس کا، جو الیکشن کمیشن کا، جو سرکاری ملازمین کو، تو یہ کام جو ہے جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، جو وتیرہ انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ درست نہیں ہے. اس روش کے ساتھ یہ زیادہ عرصہ یہ معاملہ نہیں چلے گا. ان کو یا تو اپنی اصلاح کرنی ہوگی یا پھر ان کو کانسیکوینس فیس کرنا ہوگا. اور ویسے بھی آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ موسٹ لائکلی جو سہیل آفریدی ہیں وہ کلین بولڈ ہوں گے، وہ کلین بولڈ ہوں گے. ہاں، ان کو یہ نہیں ہوگا کہ جناب وہ ایج دے کے جناب پیچھے کیچ ہو گئے یا فلاں ہو گیا. مڈل سٹمپ ان کی اڑنی ہے. اچھا، اور سٹمپس ان کی اڑنی ہے، مڈل لیفٹ. اور جو یہ فیصل واوڈا صاحب ہر ٹاک شو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنر راج ہوگا، پھر دبا کے آپریشنز ہوں گے، پھر ترقیاتی کام بھی KPK میں ہوں گے، اس طرح کا کچھ چیز ہے. گورنر راج آج کے دن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج کے دن میں نہیں ہے، لیکن کل پرسوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. صحیح. آج کے دن میں اس متعلق جو ہے وہ میرے نہیں خیال کہ کوئی ایسی سیریسنس موجود ہے. لیکن کل پرسوں ان کے جو ایکشنز ہوں گے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ گورنر رول لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا. لیکن گورنر رول کے حالات آئیڈیل اس وقت چھوڑے میں ہیں. اس وقت حالات بہت آئیڈیل ہیں. اگر لگانا چاہیں جو 3 آپشنز گیون ہیں ان میں سے پہلی آپشن پر ہی ان کی چھٹی ہوتی ہے. اچھا، ہاں، وہ 2 مہینے کے لیے ہے اور وہ ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہوتا ہے. عدالتیں بھی ایکسٹینڈ کر سکتی ہیں اور اس کا وے فارورڈ نکل سکتا ہے. ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ یہاں پر جناب گورنر رول صرف 2 ماہ کے لیے. نو، گورنر رول کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت گورنر رول کی ضرورت ہے. یہ ویسے ہی انہوں نے بولڈ ہو جانا ہے. اور جب یہ بولڈ ہوں گے اور اس کے بعد ہائپوتھیٹیکلی سوچیں تو PTA کے بندہ آتا ہے تو وہ بیہیو کرے گا، وہ پھر اتنی مستی نہیں دکھائے گا جتنی مستی یہ دکھا رہے ہیں. اچھا جی، ٹھیک ہے. اچھا، تو آج ان کی ملاقات ہوگی. لاسٹ ٹائم تو ہمیں تھرسڈے کو انہوں نے پراپر ایک دھرنا دیا تھا اور پھر کچھ مذاکرات ہوئے تھے، پھر محمود خان اچکزئی نے آ کے وہ ختم کروا دیا تھا. آج پھر ان کا ارادہ ہے جانے کا. تو آج ملاقات تو ان کی نہیں ہوگی، لیکن دھرنا دے کے بیٹھ جائیں. اچھا، اور 120 دن کا جو دھرنا ہے نا اس کا ریکارڈ توڑنا ہے انہوں نے. سہیل آفریدی صاحب، آپ نے 120 دن ملاقات آپ کی ہونی نہیں ہے تو پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے آج. پھر آج آپ نے اٹھنا نہیں ہے. اچھا، ہاں، اٹھیے گا مت. آپ بیٹھ جائیے گا جیسے مرغی انڈوں میں بیٹھتی ہے نا، آپ ویسے بیٹھ جائیے گا. بیٹھے رہے گا. پہلے 28 دن کے 22 دن تو بیٹھے نا، اس کے بعد آگے دیکھیں گے کیا ہوگا. اللہ بتا دیں گے پھر 28 دن اور. اچھا جناب، مشال یوسفزئی نے جو ہے وہ ایک ابوذر نامی بندے کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہے بڑا لمبا چوڑا، اس کو ری ٹویٹ کیا. اور ابوذر 3-4 ہے نا جی. ابوذر کس کی بات کر رہی ہیں؟ ابوذر نامی ایک اکاؤنٹ سے، ایک لائر صاحب ہیں جو ان کی بات تو نہیں ہو رہی. ہاں، ہو سکتا ہے یہ وہ ہوں، لیکن میں نے اس اکاؤنٹ سے مشال یوسفزئی کی جو ٹویٹ ہے اس کو پڑھا ہے جس میں وہ تو الیکشن کمپین چلاتے رہے ہیں جنہیں ابوذر کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، ہاں جی، وہ تو الیکشن کمپین چلاتے رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کی. ہاں، نہیں، یہ تو باتیں ساری سلمان اکرم راجہ کے خلاف جا رہی ہیں. یہ کوئی اور ہے پھر. ہاں، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس میں بہت لمبی چوڑی وہ ہے جس میں انہوں نے PTI کے اندر جو ویکنیسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے.
تو مشال یوسفزئی نے جب ری ٹویٹ کیا تو اس کا مطلب ہے مشال یوسفزئی 100% ایگری ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آپس کی جو لڑائیاں ہیں پی ٹی آئی میں اس میں خان کی لڑائی کہیں پیچھے رہ گئی ہے, اور سلمان اکرم راجہ کو انہوں نے نا مین ایک طرح سے. خان کی کیا لڑائی ہے جی؟ خان نے چوری نہ کرتا تو گرفتار نہ ہوتا, کرپشن نہ کرتا تو جیل نہ جاتا. خان کی کون سی لڑائی ہے؟ آپ بتائیں مجھے کیا لڑائی ہے؟ میں نے کہا تھا کرپشن کریں, آپ نے کہا تھا نہیں, آپ نے کہا تھا 190 ملین پاؤنڈ جو پیسہ ضبط ہوا تھا جو نیشنل ایکسچیکر میں آنا تھا, آپ نے کہا تھا کہ اٹھا کے ڈال دو ملک ریاض کی لائبلٹی اکاؤنٹ کے اندر. نوشین آپ نے کہا تھا؟ نہیں بالکل بھی نہیں کہا تھا. تو پھر خان صاحب نے خود ہی وہ واردات ڈالی تھی نا جی. جب واردات ڈالو گے اس کا کانسیکوینس آئے گا. تو وارداتی تو وہ ہیں, وہ بی ٹی آئی کا تو موقف یہ ہے نا کہ ان کے خلاف سیاسی مقدمات ہیں اور یہ سیاسی موقف ہے, یہ سیاسی نہیں ہے, یہ لیگل بیٹل ہے. اگر لیگل بیٹل کو لیگل بیٹل کے طور پر لڑیں گے تو پھر تو آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل سکتا ہے. اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ آف لا جو ہے جو ایسا جس کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہوا اس کو آپ بنا کر بنیاد بنا کر اگر آپ آگے بڑھیں پھر تو آپ کے کچھ کامیابی کے امکانات ہیں. صحیح ہے. ادروائز کیا آپ کا امکان ہے جی؟ ادروائز تو آپ کو کانسیکوینس فیس کرنا ہے. آپ کی دیکھیں ابھی تو اپیلیں لگی نہیں ہیں, جس دن اپیلیں لگ گئیں اس دن کیا ہونا ہے؟ جس دن اپیلیں لگ گئیں اس دن جناب اپیلیں ہونی ہیں خارج, تو پھر آپ کو سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا. تو مجھے تو اس کا مقدر یہ نظر آ رہا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ یہ چیز عمل جلدی جلدی گزرے, مکمل ہو تاکہ فائنلٹی اختیار کرے 14 سال کی سزا. واڑا صاحب تو کہہ رہے ہیں 9 مئی میں بھی پھانسی نہ ہوئی تو 14 سال قید ضرور ہوگی. جی ایچ کیو حملہ میں جی جی ایچ کیو حملہ میں جی 10 سال کی سزائیں تو ہیں, 14 سال بھی ہو سکتی ہے. 10 سال کی سزائیں تو ہوئی ہوئی ہیں نا جی 9 مئی کے مقدمات میں. تو یہ تو پرنسپل ایکیوز ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ پرنسپل ایکیوز پر تو لائبلٹی زیادہ بنتی ہے. لیکن چلو ایک منٹ کے لیے یہ بھی سوچنا ہے 10 سال ہی ہے, تب بھی وہ جو اس میں آتی ہے پروہیبٹڈ میں آتی ہے جو کہ سسپینڈ نہیں ہوتی سینٹینس, وہ لانگ سینٹینس ہے. ٹھیک ہے, وہ لانگ سینٹینس ہے, پھر وہ سسپینڈ نہیں ہوتی. صحیح. اچھا یہ تو بتائیں نا حسن, یہ سلمان اکرم راجہ اتنے ناپسندیدہ کیوں ہو گئے ہیں اچانک سے؟ ابھی کل ہی میں نے دیکھا تھا وہ غصے میں کسی صحافی کو بھی جھاڑ رہے تھے, تو سارے کچھ لوگوں کے توپوں کا رخ ان کی طرف ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان کی بہنوں کو, خان صاحب کی بہنوں کو جو تصویر کشی کرتے ہیں باہر کی وہی وہ آ کے اندر بتاتی ہیں, اسی لیے بڑے اہم معاملات. کوئی تصویر کشی وہ نہیں کرتے, تصویر کشی وہ بیسکلی یس مین ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ علیمہ خانم کے یس مین ہیں. ٹھیک ہے, وہ یس 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 کرتے رہتے ہیں. یعنی پولیٹیکل ایشوز سارے علیمہ خانم کے پاس ہیں. یار ان کو سیاست کی الف بے نہیں آتی, وہ کیا پڑھائے گا علیمہ خانم کو؟ علیمہ خانم از ویری اسمارٹ لیڈی. دیکھیں نا وہ اسکائی نیوز پر جا رہی ہے, آج وہ کہہ رہی ہے کہ میری اے آئی آ گئی ہے. ہو سکتا ہے اے آئی بھی خود چلوائی ہو, ان سے اس بات کی بعید بھی نہیں ہے. اے آئی بھی خود چلا کر اس کو زیادہ مزید جو ہے اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے. تو یہ تو اس قسم کی واردات ڈالنے کے چیمپئنز ہیں یہ لوگ. تو تحریک انصاف سے آپ ہر قسم کی جو ایول ایکشنز ہیں ان کی امید رکھیں. دیکھیں نا یہ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس تھا ان کا, اس کو 7 سال چلایا انہوں نے الیکشن کمیشن میں, جس میں جو اسکروٹنی کمیٹی بنی تھی وہ جو انہوں نے چیک کیا تھا, اور بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ انہوں نے یعنی پروہیبٹڈ فنڈنگ لی ہوئی ہے غیر ملکیوں سے. انڈینز بھی چیریٹی دینے والوں میں تھے, اسرائیلی بھی چیریٹی دینے والوں میں تھے, پتا آپ کو؟ جی جی, وہ اس میں بہت سے نام آئے تھے. چیریٹی لے رہے تھے کس سے؟ انڈین سے بھی اور اسرائیلیوں سے بھی. تو ابھی ان کو جو انٹرنیشنل میڈیا پر پش دے رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ انڈیا اور اسرائیل. ٹھیک ہے. ہاں آپ مانتی ہیں اس بات کو نا؟ یہ بات بھی اب بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ یہ جو پاکستان مخالف کیمپین کی باتیں ہو رہی ہیں, ویپنائزیشن آف نیریٹو کی باتیں ہو رہی ہیں, اب یہ اس سے حکومت وقت پریشان بھی ہے. یہ حکومت وقت کے خلاف ہے یا ایز اے پاکستان کے خلاف کیمپین کا حصہ ہے؟ دیکھیں انڈیا کو حکومت سے مسئلہ نہیں ہے, پاکستان سے مسئلہ ہے. انڈیا کی آنکھ میں جو کھٹکتا ہے وہ پاکستان ہے. انڈیا کو تو 2 قومی نظریے سے خطرہ ہے. انڈیا نے تو 2 قومی نظریے کے مقابلے میں اس کو دفن کرنے کے لیے مکتی بانی لے کر آئے تھے. انڈیا نے تو یہ واردات ڈالی ہے نا پاکستان کی, اگر ہسٹری میں اگر ہم جائیں تو انڈیا کو ایشو ہمیشہ سے رہا ہے, حکومتوں سے نہیں رہا. پاکستان کے وجود سے خطرہ ہے اس کو, پاکستان کے وجود سے مسئلہ ہے اس کو یعنی جو مسلمانوں کا ایک برصغیر کے اندر الگ تشخص ہو, اس تشخص سے اس کو مسئلہ ہے. تو انڈیا کا تو ایشو ایک ہی ہے کہ وہ پاکستان کو یعنی پروگرس کرتا ہوا یا پاکستان کو قائم رہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. دوسری طرف دیکھ لیں تو اسرائیل کیوں انڈیا کے قریب ہے؟ کیونکہ ایک واحد اسلامک ملک ہے جو کہ اسلام کے نام کے اوپر وجود میں ہے, جو کلمے کے نام پر تشکیل پایا ہے. تو وہ
یعنی اسلامک جو فنڈامنٹلز ہیں وہ اس کو دشمن سمجھتا ہے اپنا, تو اس لیے پاکستان بھی اس کا دشمن ہے, اور پاکستان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے. تو انڈیا کو اس لیے وہ سپورٹ کرتا ہے. انڈیا کو نیوکلیر پاور بنوایا اسرائیل نے, کیوں؟ خود آج تک اس نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی اپنی نیوکلیر پاور, لیکن کیوں دیا اس نے نیوکلیر اس کو؟ پاکستان کے خلاف. بالکل. تو یہ وجوہات ہیں. اور ابھی بھی اسرائیلی بہت سی جو انڈسٹری ہے وہ وہاں پر جناب ان کو سیل کر رہی ہے, ویپن سیل کر رہی ہے. ڈرونز اسرائیلی استعمال کیے انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف. تو انڈیا جو ہے وہ تو مکمل انڈیا اور اسرائیل اکٹھے ہیں, اور انڈیا سپورٹ کر رہا ہے آج کل بانی پی ٹی آئی کو اور ان کی جماعت کو. ہر وقت جناب ان کو دکھا رہے ہیں, سہیل آفریدی دکھا رہے ہیں, عمران احمد نیازی دکھا رہے ہیں, نورین خان دکھا رہے ہیں, اس کیا نام ہے علیمہ خانم دکھا رہے ہیں. کیوں دکھا رہے ہیں؟ پھوپھی کی بیٹی ہیں یہ ان کی. انفارمیشن وارفیئر کا حصہ. انفارمیشن وارفیئر نہیں ہے جی, ان کو معلوم ہے کہ یہ ایسٹ ہے ان کے, ان کو اپنے ایسٹ کے طور پر وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا نہیں, آپ تسلیم نہیں کر رہی اس بات کو. میں تو کہہ رہی ہوں یہ کیمپین جو ہے انفارمیشن وارفیئر کا آپ ایگری کر رہی ہیں. جی ویوز نوشین بھی آج میری بات سے جو ہے وہ ایگری کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ انڈیا وایا انڈیا جو ہے یہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وایا انڈیا نہیں, میں کسی کی اوپر وطنی بھی کوشچن نہیں کر رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کیمپین جو ہے ان کو تو سوٹ کر رہا ہے نا, ان کو تو سوٹ کر رہا ہے نا. جو گودی میڈیا پروجیکٹ کر رہے ہیں لوگ, کیوں کر رہا ہے؟ ان کی جو ڈومیسٹک آڈینس کو انٹرسٹ ہے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس سے؟ بالکل بھی نہیں ہے نا. تو پھر کیوں دکھا رہا ہے وہ بار بار 6 گھنٹے کی جو ان کی جو ویڈیوز دکھا رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نا, ہمیں انٹرسٹ ان کو ہونا چاہیے. اچھا لاسٹ میرا کوشچن ہے حسن ایوب, ٹویٹ کے اوپر ہے. آپ نے کل ٹویٹ کیا تھا یہ تقریب ہونے والی اسلامی پریڈ کی ریہرسل بھی ہو چکی ہے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے, میں اس پہ آپ کو کامنٹ جاننا چاہوں گی. لاسٹ دیکھیں یہ ریہرسل جو ہے وہ ہو چکی ہے اور یہ فائنل ہو چکی ہے, اور اب جوائنٹ فورسز کے جو گارڈز ہیں وہ یہ سلامی دیں گے, اور یہ پروکار تقریب ہوگی جی ایچ کیو کے اندر, جس میں دونوں سروسز چیفز بھی موجود ہوں گے. اور یہ تمام بیسکلی دیکھیں نا, پہلے ایک کمیٹی تھی, اس کمیٹی کے ذریعے جو چیئرمین جو تھے نا جوائنٹ چیف آف سٹاف, وہ بیسکلی کمیونیکیٹ کرتے تھے بٹوین فورسز. ٹھیک ہے. اب بیسکلی ایک کمانڈ ہوگی, اس کمانڈ کے ذریعے کمیونیکیشن ہوگی سب کو. اور بیسکلی جو ان کے پاس چیزیں سپوزٹلی, میں سن رہا تھا فخر درانی صاحب کو, انہوں نے ریڈار کی ایگزامپل دی. انہوں نے کہا جی اب ایک ریڈار اگر ایئر فورس پہلے اپنی پروکیورمنٹ خود کرتا تھا, اب ڈیفینس پروکیورمنٹ بھی وہیں سے ہوگی. صحیح. اور وہ اور بلا سے پروکیورمنٹ ہوگی, بلکہ وہ کہہ رہے تھے, بتا رہے تھے کہ جو یہ ایک کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, ریڈار ہے سپوز ایئر فورس کے پاس, اس کو نیوی بھی یوز کر سکتی ہے وقت آنے پر, اور ایئر فورس بھی یوز کر سکتی ہے, اور آرمی بھی کر سکتی ہے. تو یہ جوائنٹ فورسز کا کام ہو جائے گا. یہ تمام فورسز کو انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے. ان کے آپس میں انٹیگریشن سے آپ کا جو ڈیفینس ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ. ہوگا کب تک؟ ہو چکا ہے, بس ہو چکا. تھینک یو ویری مچ.